دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے موت پر اور قیامت پر ہمارا ایمان ہے کہ جس دن ہر زندہ چیز فنا ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی، اور اس دن مردوں کو قبروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا کا فیصلہ پائے گا۔ دوستو، قیامت کے متعلق تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا، لیکن نبی کریم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تھا، لہذا آپ نے تمام نشانیوں کو کھول کھول کر امت کو بیان فرما دی اور قیامت کی نشانیاں اس طرح واضح طور پر پیش کی جب بھی لوگ اپنے سامنے ہوتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج ہم اس ویڈیو کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ قیامت کے متعلق نشانیوں کے بارے میں جانیں گے، اور آج کے دور میں کس حد تک پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کی فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن ہم قیامت کی اہم ترین نشانیوں کے بارے میں جانیں گے اور بتائیں گے۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نشانی بیان فرمائی، وہ یہ تھی کہ آخری وقتوں کے اندر بچے غصے سے بھرے ہوں گے، یعنی غصے کے اندر ماں باپ اور بڑوں کا ادب و احترام بھول جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برے لوگوں کی کثرت ہوگی، لوگ بے ایمان اور ناقابل اعتماد پر بھروسہ کریں گے بلکہ اعتماد والوں کو جھوٹا سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ مسجدوں کو خوبصورت بنایا جائے گا اور انہیں خوبصورت پتھر، کارپیٹ، محراب خوبصورتی سے ایسے سجایا جائے گا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، لیکن لوگوں کے دل عبادت سے خالی ہوں گے۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہو رہا؟ دنیا بھر کے اندر مسجدوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری وقتوں کے اندر مومنوں کو بدصورت بکری سے بھی زیادہ ذلیل کیا جائے گا۔ آپ نظر ڈالیں، شام، فلسطین، مسلمانوں پر ظلم اور ذلیل نہیں کیا جا رہا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے پیمانے پر ہم جنس پرستی دیکھو گے، وہی جنس پرستی جو غیر ممالک کے اندر باقاعدہ قانون حیثیت دی گئی ہے اور دوسرے ممالک کو بھی اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ جوان لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی، اور تم ایسی تہذیبوں کو دیکھو گے جو لوگوں کو بے حیا بنا دے گی، یعنی ان کو اسلام سے دور کر کے گمراہ کر دے گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی کے آلات ان کے سروں پر ہوں گے۔ یہ بات آپ نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی، ایسی چیز کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ آج کے دور کے اندر ہمارے سروں پر ہیڈ فون کی صورت میں موجود ہے، ہمیں ایسے لوگ جگہ جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق اور نقلیں اتاریں گے۔ آج کے دور میں ٹی وی شوز میں یہی کچھ چل رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ آور چیزوں کو گھر گھر استعمال کیا جائے گا۔ آج ہم ارد گرد نظر دوڑائیں تو مشروبات میں نشہ آور چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود میں اضافہ ہوگا۔ اس کا بڑا ثبوت بینکنگ سسٹم ہے۔ یہ سود کا ایسا سسٹم ہے جو پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود سے منع فرمایا، لیکن یہ بھی بتایا کہ لوگ آخری وقتوں میں سود سے گرے ہوں گے اور بہت کم لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقتوں کے اندر لوگ پڑھے لکھے ہوں گے مگر پھر بھی جاہل ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ہر ماں کی نہیں، وہ دوستوں کی بات سنے گا۔ کیا آج ہماری نوجوان نسل ایسا نہیں کر رہی؟ دوستو، ان تمام نشانیوں کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن بیان کردہ نشانیوں کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قیامت کو کتنی دیر ہے۔ دوستو، آج وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ توبہ کے سارے دروازے بند ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔